اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139۔ کل کہہ دے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور واسطے ہمارے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ واسطے اس کے، مخلصون اخلاص کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات، دین، عبادت کا طریقہ، توحیدی رنگ، ان سب کے بارے میں تم ہم سے بحث کرتے ہو۔ اس آیت میں مخاطب یہود و نصارہ ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات میں جھگڑا کرے اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، ان سب سے خطاب ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہو، اور حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارے پاس بھی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ بھی سب اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سب اسی کو رب مانیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم سب تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی دین کی بات لے کر خود مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان سے جھگڑتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تمہارا رب جب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک، تو تم مسلمان ہی مسلمان سے دین کے معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ یہود و نصارہ نے بھی ایسا ہی کیا، جو کتاب موسیٰ لے کر آئے وہ بھی اسی رب کی طرف سے آئی جس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، جس رب کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ رب ایک ہی ہے، بس احکام شریعت ہر دور میں مختلف آتے رہے، جیسے ہر دور میں پیغمبر بدل کے آتے رہے۔ اسی رب نے پیغمبر بھی بھیجے، شریعت بھی بھیجی، دین بھی بھیجا، اپنے احکامات بھی بھیجے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا اسی نے احکامات بھی بھیجے، لہٰذا ہمیں اپنے رب کے متعلق بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔